السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کو حضرت فاروق اعظم کا اس وقت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جب حضرت فاروق اعظم نے شاہ روم کے نام ایک خط لکھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شام کی لڑائی میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 80 صحابہ اکرام سمیت عیسائیوں نے گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں کو اس کا بڑا رنج ہوا اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ ہرقل کو حسب ذیل خط لکھا: من عبداللہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب الی ہرقل عظیم الروم اما بعد فاذا وصل الیک کتابی فابعث الی بالاسیر الذی عندک وہو عبداللہ بن حذافہ فان فعلت رجوت لک الہدایۃ وَإِنْ أَبَيْتَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ رِجَالًا وَأَيَّ رِجَالٍ رِجَالًا لَتَلْهِيهِمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَمَامَ الصَّلَوَاتِ۔ یہ خط اللہ کے بندے کی طرف سے جس کا لقب امیر المومنین ہے، بادشاہ روم کے نام۔ اے شاہ ہرقل، جس وقت میرا یہ خط تیرے پاس پہنچے، اسی وقت عبداللہ بن حذافہ کو جو تیرے پاس قید ہے چھوڑ دے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھ میں ایسا لشکر تیری طرف بھیجوں گا جس لشکر کے سپاہیوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ ایسے باخدا اور ذاکر بندے ہوں گے کہ کسی وقت گھر میں یا بازار میں تجارت کرتے یا سودا خریدتے وقت ذکر الہی اور نماز پڑھنے سے غافل نہیں رہتے۔ جب یہ خط شاہ روم کو ملا تو اس نے حضرت عبداللہ کو ان کے ساتھیوں سمیت طلب کیا اور حضرت عبداللہ سے پوچھا: شاہ روم، تمہارا نبی عربی سے یا عمر فاروق سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت عبداللہ: وہ ہمارے رسول ہیں اور یہ ہمارا امیر۔ شاہ روم: تم اگر عیسائیت قبول کر لو تو ہم کسی بڑے گھرانے کی لڑکی تمہارے ساتھ بیاہ دیں گے اور کوئی بڑا عہدہ بھی دے دیں گے۔ حضرت عبداللہ: میں ہرگز دین محمدی ترک نہیں کر سکتا۔ شاہ روم: ایک بیش قیمت ہار منگوا کر سامنے کرتے ہوئے دیکھو، یہ ہار تمہیں دے دوں گا اور بہت سے غلام بھی دوں گا، بولو کیا ارادہ ہے؟ حضرت عبداللہ: اے ہرقل، اگر تو اپنا سارا ملک بھی دے دے تو اسلام کے بدلے ہرگز قبول نہ کروں گا۔ شاہ روم نے پھر فرمایا: اچھا تو پھر مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا: اے ہرقل، تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی اسلام نہ چھوڑوں گا۔ شاہ روم: اچھا تم عیسائیت قبول نہ کرو، صرف اتنا کرو کہ صلیب کو سجدہ کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ: ہمارے رسول نے ہمیں اللہ کا یہ حکم سنایا ہے کہ لَتَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ نہ سجدہ کرو سورج کو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اللہ کو جس نے سورج چاند کو پیدا کیا ہے، اگر تم خاص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ شاہ روم: اچھا تھوڑی سی شراب ہی پی لو، میں ابھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے پھر فرمایا: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شراب کے پینے سے۔ شاہ روم: تمہیں ضرور شراب بھی پینا پڑے گی اور خنزیر کے کباب بھی کھانا پڑیں گے۔ پھر شاہ روم نے حکم دیا کہ اس شخص کو قید خانے میں تنہا قید کر دو اور آس پاس شراب اور خنزیر کے کباب رکھ دو، سوائے اس کے اور کوئی چیز کھانے کو نہ دو۔ بھوک سے تنگ آ کر خود بخود یہ چیزیں کھائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 روز تک برابر ایک مکان میں قید رکھا، پھر چوتھے دن دربار میں طلب کیا اور قید خانے کے محافظوں سے پوچھا کہ اس نے کچھ کھایا یا پیا۔ محافظ نے کہا کہ وہ سب کچھ اسی طرح رکھا ہے، اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ شاہ روم نے حضرت عبداللہ سے پوچھا: شاہ روم، تم نے انہیں کیوں استعمال نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ: محض اللہ کے خوف سے۔ شاہ روم: مگر جب جان جانے کا خطرہ ہو تو تمہارے مذہب میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، پھر تم نے انہیں کیوں استعمال نہ کیا؟ حضرت عبداللہ: مگر میں وہ کام کیوں کروں جس سے ایک کافر کی خوشی ہو جائے اور خدا ناراض ہو جائے؟
شاہ روم اپنا پیر آگے کرتے ہوئے، اچھا اگر رہائی چاہتے ہو تو صرف اتنا کرو کہ میرے اس پیر کے آگے جھک جاؤ، اگر جان کو بچانا ہے تو جھک جا پیر کے آگے۔ حضرت عبداللہ میں مسلمان ہوں، یہ سر جھکتا نہیں غیر کے آگے۔ شاہ روم اچھا تو لو میرے ماتھے کو ایک بوسہ ہی دے دو، میں تمہیں اور تمہارے 80 بھائیوں کو فوراً چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ مجھے یہ منظور ہے۔ چنانچہ آپ نے بادشاہ کے ماتھے کو ایک بوسہ دے دیا، جیسے اہل عرب کی عادت تھی کہ ملاقات کے وقت اپنے دوست کے ماتھے پر بوسہ دے دیا کرتے تھے۔ شاہ ہرکل نے حضرت عبداللہ اور 80 مسلمانوں کو رہا کر دیا اور بہت کچھ سامان دے کر رخصت کیا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں واپس پہنچے تو سب بہت خوش ہوئے، اور بعض صحابہ نے خوشی طبع سے کہا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک کافر کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا بے شک، لیکن اس بوسے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 80 مسلمانوں کی جانیں قید اور موت سے بچ گئیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا اس قدر پکا ایمان تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی مصیبت ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ لا سکی، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے لَتُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِنَّا حُرِّقَتْ أَوْ قُتِلْتَ، یعنی ہرگز شرک نہ کرنا خواہ تم آگ میں جلائے یا قتل کیے جاؤ، پر کامل طور پر عامل تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جان پر بن آنے کے وقت بھی انہوں نے شراب اور کباب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تاکہ ایک کافر خوش نہ ہو جائے۔ پھر آج کل وہ مسلمان جو غیر مسلموں کی دعوتیں کرتے اور ان کے ساتھ کھاتے اور ان کو خوش کرنے کے لیے شرابیں پیتے ہیں، کس قدر ناعاقبت اندیش اور غافل ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اپنے بھائیوں کے بڑے ہمدرد اور خیرخواہ ہوتے تھے، چنانچہ انہوں نے ہرکل کے ماتھے پر بوسہ دینا منظور کیا، وہ صرف اس لیے کہ 80 مسلمانوں کی جان بچ جائے، اور ان کے پاس اس بوسے کا معقول اجر تھا۔ پھر آج جو آئے دن کفار کی ناجائز ابتدا، رسم و رواج کی پابندی اور بد مذہبوں سے مصافحہ کرنا اور رواداری سمجھنا ہمارا شیوع ہو چکا ہے، سوچو ایسے افراد کے پاس کون سا اجر موجود معقول ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینائے کفر پر وہ رعب اور دبدبہ طاری تھا کہ آپ کا خط پاتے ہی شاہ روم نے کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو رہا کر دینا مناسب سمجھا۔ شام کی لڑائی میں ہرکل شاہ روم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 80 صحابہ اکرام کو قید کر لیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرکل کے نام ایک خط لکھا، اس میں ہرکل کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو رہا کر دے، ورنہ اس پر چڑھائی کر دی جائے گی۔ شاہ روم نے یہ خط پا کر مسلمانوں کو رہا کر دیا، اور رخصت کے وقت بہت سے بیش قیمت موتی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے۔ جب وہ تحفہ مدینہ منورہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے ان کی قیمت کو اہل مدینہ کے جوہریوں سے جانچ کرایا۔ جوہریوں نے بتایا کہ ان کی قیمت زائد ہے اسے کہ جو کوئی کچھ لگائے۔ صحابہ اکرام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہرکل نے یہ تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ کو مبارک ہو، یہ ہدیہ ہے، آپ ہی قبول فرما لیجئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری اجازت سے یہ موتی میرے لیے کس طرح درست ہو سکتے ہیں جب تک سارے جہاں کے مسلمان اجازت نہ دیں؟ بتاؤ پھر کس طرح مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ ان مسلمانوں سے جو ابھی تک ماں کے پیٹ میں ہیں اور عمر میں اتنی طاقت نہیں کہ جو قیامت کے دن ان بچوں کی حق تلفی کی جواب دہی کر سکے۔ پھر حکم دیا کہ ان موتیوں کو فروخت کیا جائے اور اس کا روپیہ بیت المال میں داخل کیا جائے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کمال تقویٰ کے مالک تھے، اور دنیا کی ہر بیش قیمت چیز بھی انہیں اپنے مسلک سے نہ ہٹا سکتی تھی، اور وہ عاقبت کے پیش نظر دنیا کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہ فرماتے تھے۔
پھر وہ لوگ جو ایک ایک پیسے کی خاطر دین و ایمان ترک کر دینے کے عادی ہوں، اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر معاذ اللہ کوئی اعتراض کریں تو وہ کس قدر ظالم اور گمراہ ہیں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد رکھیں۔